نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا۔ مرشد نے مراد دے دی اور مرادوں والا مرید وہ ہے جو کبھی درود پاک نہ چھوڑے آج کے بعد۔ سید حجویر فرماتے چاہتے ہیں کہ میرا ہر مرید سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ چھو جائے۔ سید حجویر کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے جو رات کو باوضو سوتا ہے اس کی روح ساری رات بیت المعمور کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری یا گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بار 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 تعریف کی جائے۔ اور محمود کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کیا گیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ آقا پاک کو مقام محمود عطا فرما، جب ساری کائنات ساری زندگی تعریف کرتی کرتی تھک جائے گی تو اللہ مقام محمود پہ بٹھا کر خود تعریف کرے گا۔ 50,000 برس کا دن ہے، کتنا؟ 50,000 برس کا، 49,000 برس 11 مہینے 29 دن 19 گھنٹے اللہ کے نبی کی تعریفیں ہوں گی۔ 5 گھنٹے میں حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم۔ یہ میرے نبی کے نام کا مطلب ہے۔ ابو امامہ باہلی حدیث پاک نوٹ کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو لیا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا کسی کے ہاں بیٹا ہو وہ مجھ سے برکت لینے کے لیے میری محبت کی شدت میں اپنے بیٹے کا نام اگر محمد رکھے تو اللہ ان دونوں کو بخش دے گا۔ رکھنے والے کو بھی اللہ ہمیں امت خیر اخلاق والی امت فرماتا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں رکھتے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیوں بے ادبی ہوگی؟ جب محمد گھر میں آ جائیں گے تو سب ادب والے ہو جائیں گے۔ بچے نواسوں کے نام رکھیں محمد، قریب ہوں تو محمد، کیسے؟ دور ہوں تو محمد۔ یہ عربی سٹائل ہے بلانے کا۔ سارے حضور نے فرمایا 1 ہو 2 ہو 3 ہو 7 تک کی روایت ملتی ہے، سب کے نام محمد رکھ دو۔ پہلے کا نام محمد، محمد علی، ثانی محمد، خوشی محمد، نور محمد، عطا محمد، محمد ہی محمد ہو جائے۔ کل بروز قیامت اللہ آواز دے گا محمد، جتنے لوگ لبیک کہیں گے اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 2 دسمبر 2022 7 جمادی الاول 1444 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا موضوع ہے فنائے محبت۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فنائے محبت کیا ہے؟ اپنی جو صفات ہیں، مذموم صفات، مذموم کہتے ہیں بری صفات کو، اپنی مذموم صفات کو ختم کر دے تو اس کو فنائے محبت کہتے ہیں۔ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ بڑے غور سے یہ داتا صاحب کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ اگر کوئی شخص اپنی مذموم کاموں کو، غلط کاموں کو ترک کر دے، فنا کر دے تو وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل ہو جائے جو اس نے حکم فرمایا تو وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے۔
یہ ہے فنا اور بقا۔ کشف المحجوب میں اللہ کے داتا علی حجویری فرماتے ہیں حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی، بھاگے، قریب گئے، قدم بوسی فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کی محبت میں اتنا فنا رہا کہ آپ سے محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ فرمایا ابو سعید اللہ کی محبت ہماری محبت ہی ہے، اللہ کی محبت ہماری محبت ہی ہے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ 8 واسطوں سے مولا علی کے بیٹے ہیں۔ 8 واسطوں سے کیا ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 9 واسطوں سے طریقت کے 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں۔ 8 واسطوں سے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مرید ہیں۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے فنائے عشق۔ داتا صاحب نے فنائے عشق میں جو موتی پروئے ہیں وہ سن لیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی تحقیق کے بارے میں صوفیہ کے بیان کردہ نکات بہت زیادہ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں محبت کی تحقیق کے بارے میں بیان کردہ رموز و اشارات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں میں چند بیان کروں گا کہ فنا کیسے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ فنا اتنا میں ہو جاؤں، فنا اتنا میں ہو جاؤں تمہارے ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اقبال فرماتے ہیں عاشقو ہم قاصد تیار عشق۔ داتا صاحب کیا ہیں؟ عاشقو ہم قاصد تیار عشق، آپ عشق حقیقی کا پیغام دینے والے ہیں۔ از جبینش آز کارے، آپ کی جبین سے عشق اسرار ظاہر ہوتے تھے۔ آجیں محبت الہی کو سمجھیں۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ چند نکات یہاں بیان کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت آپ کو برکت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت آپ کو برکت حاصل ہو سکے۔ داتا صاحب آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں یہ کشف المحجوب میں نے ان کے لیے لکھی ہے جن کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ گیا، جب یہ پڑھیں گے تو دل شیشے کی طرح چمک جائے گا اور رب کا دیدار ہو جائے گا، رب کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ داتا علی جب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دروازوں سے گزرتے ہوئے کہا کہ سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکیں۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی۔ سنیں کیا فرماتے ہیں داتا صاحب۔ امام کشیری داتا صاحب کے استادوں میں سے ہیں، ان کا رسالہ کشیریہ ہے امام کشیری۔ داتا صاحب نے ان کا قول دیا محبت کے بارے میں۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ محب اپنی صفات سمیت فنا ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ محب ہم کون ہیں؟ اور محبت کیا ہے کہ ہم اپنی صفات سمیت فنا ہو جائیں۔ پہلے اپنے مذموم صفات ہیں جو برے کام ہیں ان کو فنا کریں اور پھر خود بھی فنا ہو جائیں۔ پھر کیا پا جائیں گے؟ بقا پا جائیں گے ہم، جب ہم اپنے برے صفات کو ختم کر دیں گے اور اچھے صفات کے ساتھ داتا صاحب فرماتے ہیں متصل ہو جائیں گے تو پھر ہم بقا پا جائیں گے۔ پہلے فنا ہوتا ہے پھر بقا ملتی ہے۔ فنا یہ نہیں کہ کوئی ہلاک ہی کر لینا ہے، صرف اپنے مذموم جو معاملات ہیں، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، لاو لاب، موبائل میں لگے رہنا ہر وقت، یہ سارے جو لاو لاب ہیں یہ برے مذموم ہیں، ان کو ختم کریں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں فنا ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ المحبت محو المحبی بصفاتہ و اثبات
محبوبی بذاتہ، محبت یہ ہے کہ محب یعنی آپ لوگ اپنی صفات سمیت فنا ہو جاؤ اور محبوب کی ذات باقی رہ جائے۔ اپنے ساری بری چیزیں ختم کر کے خود کو بھی ختم کر لو کہ بس وہ ہی رہ جائے، میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہیں، بلا کون نمانا، میں بھی تو ہاں، وہ مقام آ جائے، آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے سید حجویر فرماتے ہیں، شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس سے مطلق ولایت حاصل ہو جائے گی، یعنی ساری کی ساری ولایت حاصل ہو جائے گی، اور محب کی ہستی کو فنا ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک محبوب کی بقا نہ ہو۔ اس کی ہستی تب تک فنا نہیں ہو سکتی جب تک یہ اس کو باقی نہ مان لے، جب تک یہ اس کو باقی نہیں مانے گا یہ فانی نہیں ہو سکتا، داتا صاحب فرماتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ جب تک محبوب کی بقا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ محب کی ہستی بھی برقرار رہے اور محبوب بھی باقی رہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ محب کی ہستی بھی برقرار رہے اور محبوب بھی باقی رہے۔ محب کو اپنی ہستی مٹانی پڑے گی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ عاجزی پیدا کرو، عاجزی۔ حضور معراج سے آئے ہیں، مکے کی طرف، مکہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں، باہر آئے ہیں، اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں۔ ہم کسی بڑے سے ملنا ہے تو ہمارے نخرے ہی مان نہیں ہوتے، تو یہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ باہر ایک غلام کو دیکھتے ہیں، اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، حضور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ بیمار ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میرا آقا بہت سخت ہے، میں نے ابھی یہ گندم پیسنی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ آرام کرو، میں پیس دیتا ہوں۔ حضور اس کی کہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مار لو، خدمت کرو سب کی، تو پھر دیکھو جو خدمت سے حاصل ہوتا ہے وہ عبادت سے نہیں ہوتا، جو خدمت سے حاصل ہوتا ہے وہ عبادت سے نہیں ہوتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جب تک انسان اپنی ہستی کو برقرار رکھے گا تو محبوب کے جمال سے محروم رہے گا، جب تک اپنی ہستی کو برقرار رکھے گا تو محبوب کے جمال سے محروم رہے گا۔ اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی بقا محبوب کے جمال کے ساتھ وابستہ ہے تو اپنی ہستی کو فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے جب تک میری یہ صفت باقی ہے اس وقت تک محبوب سے حجاب میں رہوں گا، اس لیے وہ حق کی محبت کے لیے اپنی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ اپنی جان کا دشمن بن جانے سے کیا مراد ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ کس کے لیے محبت؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ناراضگی، خود سے بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیوں کام کیا، اپنی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ آگے منصور خلاج کا قول ہے اور پھر اختتام ہے۔ کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کو جب سولی پر چڑھایا جانے لگا تو ان کا آخری کلام یہ تھا، حب الواحدی افراد الواجد لہ، صاحب حال کی محبت یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے۔ صاحب حال کی محبت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے۔ یہ وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے جو سید حجویر اس کو مانتے تھے۔ ابن عربی نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے کہ دوجی شے کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے۔ جے تینوں میں باہر ٹونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے تینوں میں اندر ٹونڈاں تے پھر مقید جانا، تے سب کچھ تو ہی، سب وچ تو ہی تے سب کچھ تو ہی، تین سب تو پاک پچھانا۔ پہلے ملا دیا پھر علیحدہ کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ خدا نہیں بن سکتا، سب کچھ تو ہی تے سب وچ تو ہی، تین سب تو پاک پچھانا، تے میں بھی تو ہی تے تو بھی تو ہی، بلا کون نہ مانا، بلا کون نہ مانا۔ اس کو یوں سمجھے کہ جب ان کو سولی دیے جانے لگا تو انہوں نے فرمایا صاحب حال کی محبت یہ ہے کہ وہ ایک کو ایک سمجھے، یعنی واصل کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایک کے ساتھ ایک ہو جائے، یعنی وہ اس کے ساتھ ایک ہو جائے۔ سید حجویر فرماتے ہیں محبت کرنے والے شخص کے لیے اتنا کافی ہے کہ محبت کے راستے پر اس کی اپنی ذات فنا ہو جائے اور محبت کے راستے میں اس کے نفس کی حکومت بالکل ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حاصل کلام ہم نے اس میں سے کیا لیا؟ داتا صاحب نے ہمیں یہ فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ انسان اپنی صفات کو فنا کر دے اور محبوب کے ساتھ باقی ہو جائے۔
صفات کو فنا، کن صفات کو؟ جو ہماری مذموم صفات ہیں، جو ہماری بری صفات ہیں، ان کو ختم کر دے تو فنا ہو گیا، فانی ہو گیا، اور اپنی ذات کو بھی ختم کر دے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لے تو باقی ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا، یہ روزہ جس کے بانی ازل سے فیض یافتہ ہیں، حق سے متصل ہیں، اپنے وجود سے معدوم ہو کر بقا پا گئے، بقا پا گئے، آپ ان کے ساتھ ہیں جو باقی ہیں۔ آئیں نماز محبت کی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ نماز عصر کیا ہے؟ نماز محبت ہے۔ والعصری، ایک مطلب اس کا یہ ہے، یہ اس کا حاصل کلام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی قسم، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کی قسم جو درمیانی ہے، عصر کی نماز کی قسم جو درمیانی ہے۔ حضرت جنید بغدادی، آپ سب جنیدی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عصر کی نماز کے ضائع کرنے کا کیا خسارہ ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، کیونکہ یہ بڑی خاص نماز ہے۔ اب حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی نماز عصر کو ضائع کر دے تو اس کا کیا خسارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر کوئی گناہ کرے، اس سے کوئی بچہ پیدا ہو، پھر اس بچے کو زیتون کے تیل میں جلا دیا جائے، پھر اس تیل کو مال حرام کو فروخت کر دیا جائے، پہلا گناہ یہ تھا کہ بدکاری، دوسرا گناہ یہ تھا بچے کا قتل، تیسرا گناہ یہ تھا مال حرام کو فروخت کیا۔ جتنا خسارہ اور گناہ اس میں ہے، اس سے زیادہ گناہ ہے نماز عصر کو ترک کرنے میں۔ بہت بڑی بات ہے، آپ جنیدی ہیں، آج کے بعد نماز عصر نہ ضائع ہو۔ پہلا گناہ بدکاری، دوسرا گناہ قتل، تیسرا گناہ مال حرام کو فروخت کر دیا تیل میں جلا کر، اور آپ نے فرمایا اس سے زیادہ خسارہ اور گناہ ہے اس میں جو نماز عصر کو ضائع کرے۔ اللہ کرے کہ ہماری عصر کبھی ضائع نہ ہو۔ مولا علی اس بات کو جانتے تھے، تبھی تو آنسو نکل آئے کہ میری عصر چلی گئی۔ آقا کریم کے رخ زیبا پر جب آنسو گرے، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ عصر چلی گئی، ہائے ہائے عصر چلی گئی۔ وہ جانتے تھے۔ میں نے روایتوں میں سنا کہ 70,000 فرشتے مغرب میں سورج کو کھینچتے ہیں۔ آپ کے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انگلی کے پورے سے سورج کو واپس کھینچ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کی ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ کو دیکھا، اور مولا علی نے اپنی نماز ادا کی۔ بس نماز عشق یہی ہے کہ آج کے بعد کسی کی نماز ضائع نہ ہو۔ عہد کر لو، آؤ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے سالک، توبہ کے 4 مقام ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا ہے تو پہلا مقام کیا ہے؟ توبہ۔ سالک جب اس سکول میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، آپ طالب علم ہیں، بیٹھے بیٹھے ابھی توبہ کر لیں، پہلا مقام توبہ ہے۔ توبہ کا کیا مطلب؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ترک گناہ۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ بھئی توبہ 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 تو پھر مذاق ہو جائے گا نا۔ مولا علی فرماتے ہیں توبہ توبہ ہی کرتا رہتا ہے، تو توبہ کو سمجھ تو صحیح توبہ ہے کیا؟ تو داتا علی نے سمجھا دیا آپ کو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ترک گناہ، ترک گناہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا مقام یہ ہے سالک کا، آپ لوگوں کا جو کشف المحجوب پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دوسرا مقام یہ ہے انابت، رجوع اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا مجھے وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا تیرا باپ زندہ کہ فوت ہو گیا؟ کہا فوت ہو گیا۔ فرمایا تو نے اس سے وصیت نہیں پکڑی تو میری وصیت تجھے کیا اثر دے گی؟ کہ وہ بھی نہیں رہا، رہنا تو نے بھی نہیں ہے، تو نے اس سے نصیحت نہیں پکڑی۔ اے اللہ مجھے، ہمیں سب کو فنا ہونے کا آخری جملہ کیا ہے کہ اپنی رضا کو خدا کی رضا پہ قربان کر دینا، اپنی رضا کو خدا کی رضا پہ قربان کر دینا، تو سمجھو بندہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ تیسرا مقام داتا صاحب نے فرمایا زہد، ترک دنیا۔ پہلا مقام کیا تھا؟ توبہ، ترک گناہ۔ دوسرا مقام کیا تھا؟ انابت، رجوع اللہ۔ تیسرا مقام داتا صاحب نے آپ کو کیا دیا؟ زہد، ترک دنیا۔ ترک دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کام ہی چھوڑ دو، دنیا کے لہو لعب کو چھوڑ دو، تو ترک دنیا۔ دنیا ایک سمندر کی طرح، آپ کشتی کی طرح ہو، پانی نہ اندر آنے دو بس۔
کشتی کے اندر پانی آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. دنیا میں رہنا ہے پر رہنا پاک صاف ہو کے ترک دنیا. اس کے بعد توکل, اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ کی قسم وہ پرندوں کو کھانا دیتا ہے, آپ کو بھی دے گا. کسان آخری دانہ بھی چن کے لے جاتا ہے, وہ وہاں پر کچھ نہیں ہوتا. جب غول اترتا ہے تو اللہ وہاں پر دانے پیدا کر دیتا ہے. اللہ کی قسم کسان ایک دانہ نہیں چھوڑتا, ٹوٹے بنے میں دانے بھی لے جاتا ہے. لیکن جب غول اترتا ہے تو اللہ اس غول کے اترنے سے پہلے وہاں دانے کا انتظام کر دیتا ہے, دانہ بچھا دیتا ہے اپنی قدرت سے. جو ماں کی کوکھ میں آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیتا, وہ دنیا میں کبھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. وہاں پر تو اسباب ہی کوئی نہیں ہے, وہ پھر بھی آپ کو کھانا دیتا ہے. دنیا تو اسباب کا جہان ہے. نمازیں نہ ضائع کرو, نمازیں نہ ضائع کرو. اس وقت جب نماز کو ضائع کر کے رزق کمایا جائے گا, وہ رزق حرام ہے, وہ رزق حرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا. اس نے کہا حی علی الصلاۃ, میری طرف آ, کامیابی کی طرف آ. ہم نہیں گئے تو نہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے اور نہ کبھی کامران ہو سکیں گے. اللہ ہمیں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے اور اپنی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درس کا اختتام ہے, اور اپنی ذات کا دشمن کیسے ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی سخت رکھتا ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے ناراضگی, اللہ کے لیے عطا, اللہ کے لیے عطا سے روکنا. جس نے یہ 4 چیزیں پوری کر لی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. داتا صاحب نے فرمایا اپنے نفس کا دشمن بن جاتا ہے. کیوں کہ اس سے بھی غلطی ہو جائے تو اس سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے غلط طرف, تو ہوتا کون ہے نماز ضائع کرنے والا, تو ہوتا کون ہے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے والا, تیری مجال کیا, میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. اپنے نفس کا دشمن بن جاتا ہے, پھر وہ اصل ایمان کامل والا مومن ہے. حضور نے فرمایا اپنے نفس سے بھی اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے, اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرے لیے خود سے بھی ناراض ہے, باقی تو چھوڑ ہی دینا, میرے لیے خود سے بھی ناراض ہے. آؤ توبہ کریں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. تو خود ہی فرماتا ہے زمین و آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر دو, پھر ایک بار کہو معاف کر دے, میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کون پوچھنے والا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا توبہ کیا, ترک گناہ. بس گناہوں کو ترک کر دو, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو, آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. اللہ سے صلح کیا ہے 5 وقت کی نماز, اللہ سے صلح کیا ہے رمضان کے روزے, اللہ سے صلح کیا ہے مال کی زکوٰۃ دینا, اللہ سے صلح کیا ہے حج کرنا, اللہ سے صلح کیا ہے نگاہ نیچے رکھنا, اللہ سے صلح کیا ہے فلم ڈرامہ گانا باجا لاو و لاف سے بچنا, اللہ سے صلح کیا ہے کہ شادیوں کی بے حیائیوں پر کنٹرول کرنا, ان کو کنٹرول کرنا, اپنی بیٹیوں بہوؤں کے آگے ہاتھ جوڑنا کہ سر اور سینے ڈھانپ کے جاؤ. کیونکہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے جب وہ بے پردہ ہو جائے گا, جب اولاد پیے گی تو وہ رزق جو ہے ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. ماں نمازی ہوگی تو بیٹا تہجد گزار ہوگا, ماں تہجد گزار ہوگی تو بیٹا ولی اللہ ہوگا, ماں ولی اللہ ہوگی تو بیٹا غوث ہوگا یا کتب ہوگا, داتا صاحب ہوگا یا غوث اعظم ہوگا, داتا صاحب ہوگا یا غوث اعظم ہوگا. ماؤں سے میری بیٹیاں جو درس دیکھ رہی ہیں ان سے میری اپیل ہے, سر اور سینے ڈھانپ کے رکھیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھ چومیں, آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھ چومیں. 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے ضرور اٹھایا کریں, اسکول کے لیے اٹھا دیتی ہیں, اللہ کے لیے اٹھائیں, اللہ نے اس کو آپ کا فرما بردار کرنا ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یاد رکھیں آپ کو نامہ اعمال سفید رنگ کے مبارک ہوں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں ادا کرتے رہنا اور آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا, اور اگر کسی کا لینا دینا تو وہ اتارنے کی کوشش کرنا. نبی پاک نے فرمایا لینا دینا اسی کا اترے گا جو اتارنا چاہے گا, ورنہ لینا دینا نہیں اتر سکتا. اللہ ہمیں لینا دینا اتارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ, آقا کریم کے بددعا کے مکھڑے کا صدقہ, واللیل کی خوشبودار زلف عنبرین کا صدقہ, ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کا صدقہ, صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ, فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ, علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ, محمد کی شہادت کا صدقہ, عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ, سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ, امت کی اولیاء کرام کا صدقہ, بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ, ایقان کا صدقہ, ایمان کا صدقہ. اللہ ہم سب کے دلوں کو نور سے منور کر دے. اللہ ہمیں سب کو اپنی فنائیت عطا فرما,
اپنی بقائیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، میاں بیوی کو اللہ پاک محبت اور مودت عطا فرما دے، جن گھروں میں بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے، جو بچیاں اللہ پاک رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اولاد کے لیے بیٹھے ہیں اولاد نرینہ دے دے، جو ماں باپ اللہ پریشان ہیں بچوں کی طرف سے بچوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، جتنے لوگ یہاں بیمار ہیں تجھے حضور پاک کے لعاب دہن کا واسطہ ہے، سب کو شفا دے دے، ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔